بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں ایک مولانا صاحب کا ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی لو آف گاڈ پہ، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم خدا سے محبت کیسے کریں۔ تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سرٹنلی۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ جب آپ کے بیٹا پیدا ہوا تھا تو آپ اپنے محلے میں گئے تھے پوچھنے کہ ہم بیٹے سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ تو پھر آپ ایسے سوال آپ کر رہے ہیں کہ خدا سے محبت کیسے کریں؟ خدا تو بہت ہی سب سے بڑا بینیفیکٹر ہے، سب کچھ ہمیں خدا سے ملا ہوا ہے، اور آپ نے ابھی تک خدا کو ڈسکور نہیں کیا۔ اگر آپ نے خدا کو ڈسکور کیا ہوتا تو آپ ایسا سوال نہ پوچھتے۔ تو خدا سے جو ہم کو حب شدید ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، تو یہ اس کو حب شدید کو مولانا نے کہا اسٹرانگ افیکشن۔ ایک اسٹرانگ افیکشن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں اسٹرانگ افیکشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اٹ از انٹرووون ان ہیومن نیچر۔ اب ہمیں صرف اس کو ڈسکور کرنا ہے، اور اس حب شدید کا ہم کو غلط ایسوسیشن نہیں کرنا ہے۔ حب شدید تو سب کے اندر ہے، اسٹرانگ افیکشن ہر انسان کے اندر ہے، لیکن وہ اس کو جگہ جگہ غلط طریقے سے ایسوسیٹ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ کوئی اپنی فیملی والوں کے لیے ہے، کوئی اپنے بزنس کے لیے ہے، کوئی اپنے جاب کے لیے ہے، کوئی اپنے دوستوں کے لیے کر رہا ہے، تو یہ سارا غلط ایسوسیشن ہے۔ اب ہم کو جو اس کا صحیح ایسوسیشن جو ہم کرتے ہیں وہی توحید ہے، اور غلط ایسوسیشن جو ہے وہ شرک ہے۔ تو یہ ہمارا ڈائیورژن کیوں ہوتا ہے؟ ہم اس ایسوسیشن کو ڈائیورٹ کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، کیونکہ جب خدا ساری کائنات میں نمایاں ہے، خدا کی ذات تو انویزیبل ہے، لیکن وہ پوری کائنات میں نمایاں ہے۔ پوری کائنات اتنے کوآرڈینیشن کے ساتھ، اتنے ڈسپلن کے ساتھ، اتنے قانون میں لگی بدھی پوری کائنات چل رہی ہے، پوری دنیا چل رہی ہے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ خود سے ہو۔ کوئی بھی چیز، کوئی ایک چھوٹی سی بلڈنگ بھی خود سے نہیں بنتی ہے، اس کو انجینئر چاہیے، اس کو آرکیٹیکٹ چاہیے، اس کو میسن چاہیے۔ تو ساری دنیا جو ہے وہ چل رہی ہے ایفرٹلیسلی، پوری گیلیکسی کی گیلیکسی پوری روٹیٹ کرتی ہے، جس میں 1 بلین سٹارز ہوتے ہیں اور کہیں کلیش نہیں کرتے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم خدا کو پہچان نہیں سکتے، پہچان نہیں پاتے ہیں؟ تو وہ یہی ہے کہ ہم اس جو ایسوسیشن ہمیں خدا کے لیے ہونا چاہیے اس کو ہم ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ تو جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں ڈائیورٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کے جو انٹرسٹ ہیں، کنسرنس ہیں، وہ سب ان کو دکھائی دیتے ہیں، اور خدا ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ اور جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس کو الگ الگ طریقے سے، ان کا ہاں ڈائیورژن ہے۔ وہ مثال کے طور پر مسلمان ہیں تو انہوں نے سارا جو ایسوسیشن حب شدید کا کر رکھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ رسول اللہ کو سرور کائنات، شہنشاہ کونین، شفیع المذنبین، یہ سارے انہوں نے بے شمار القاب دے رکھے ہیں۔ جیسے 99 نیمز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں خدا کے، ویسے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نیمز، ٹائٹلز بنا رکھے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ سارا ایسوسیشن جو ہے وہ اپنے رسول کے لیے کر لیا ہے۔ جب رسول شفیع المذنبین ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ان کو سالویشن دلانے والا ہے، تو پھر ان کو خدا کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور کسی شاعر نے کہا بھی ہے، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے،
جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے تمام جو ہیں جذبات، جو خدا کے لیے جذبات و خواہشات جو ساری ہونی چاہیے، وہ سب انہوں نے اپنے رسول کے لیے لی ہوئی ہے۔ کسی کے گرو ہیں، کسی کے پیر و مرشد ہیں، تو یہ سب ان کو یہ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں اور خدا سے ان کا تعلق نہیں ہو پاتا۔ تو اسی طریقے سے دوسرے مذاہب میں بھی ہے، حضرت جو کرسچنس ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے سن آف گاڈ مان لیا۔ تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کا انٹریکشن عیسائیوں سے ہوا تو انہوں نے سوچا کہ ان کے تو پیغمبر جو ہیں وہ خدا ہیں، خدائی کا ایک حصہ ہیں، تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو خوب بڑھایا چڑھایا اور انہوں نے خدا کا درجہ ان کو دے دیا۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بہت زیادہ بھڑک اٹھتے ہیں اگر رسول کو کچھ کہا جائے، جس کو ہم شتم کہتے ہیں، مسلمان شتم کہتے ہیں، شتم رسول یعنی ابیوز کرنا پرافٹ کو، یا کوئی بھی ایسی چیز، ایسا ریمارک دینا جو مسلمانوں کو پسند نہ ہو، تو اس کو وہ شتم کہتے ہیں، کہ شتم رسول۔ تو اس کے لیے وہ ایک دم بھڑک جاتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، اس آدمی کو مار ڈالتے ہیں۔ تو یہ بار بار ہوتا رہتا ہے۔ تو انہوں ایک بار وہاں پر علی گڑھ میں ایک مولانا تقی امینی تھے، جو وہاں کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے، تھیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا، ایک بار ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا اور بہت زیادہ پریشان تھا، غمگین تھا۔ اس نے کہا کہ لائبریری میں ایک ایسی کتاب رکھی جس میں پیغمبر کے بارے میں نازیبہ کلمات لکھے ہوئے ہیں۔ تو تقی امینی صاحب نے کہا کہ وہاں تو بہت ساری کتابیں ہیں جو اللہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، انہوں نے گاڈ از ڈیڈ تک لکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ پریشان نہیں ہوتے؟ تو اس نے جو بات کہی کہ رسول تو ہمارے ہیں اور اللہ تو سب کا ہے، اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کیوں رسول کو کچھ کہا جاتا ہے تو اس پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو ایک اور آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ایک جو جے پور لٹریری فیسٹیول ہوتا ہے، تو وہاں ہماری ٹیم کے کچھ لوگ گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہاں پر سلمان رشدی آنے والے تھے اور رچرڈ ڈاکنس آنے والے تھے۔ تو مسلمان سلمان رشدی پر بہت زیادہ ناراض تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ان کو پروگرام نہیں کرنے دیں گے، پروٹیسٹ کریں گے۔ وہ تو گورنمنٹ نے سب کنٹرول کیا، لیکن اور وہیں پر رچرڈ ڈاکنس آئے جن کی کتاب ہے گاڈ ڈیلوژن، انہوں نے کہا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، گاڈ ڈزنٹ ایگزسٹ۔ تو وہاں پر وہ بہت آرام سے انہوں نے پروگرام کیا، ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا، مطلب شاتم خدا کے خلاف کچھ نہیں ہوا، اور شاتم رسول اس کے نام سے مسلمان بھڑکتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جو یہ جذبات جو اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے اپنے لیے، وہ سارا کسی نہ کسی کو دے رکھا ہے۔ جو مذہبی لوگ ہیں انہوں نے اپنے پیغمبر کو دے رکھا ہے، اور جو دنیا دار لوگ ہیں انہوں نے دنیا کے جو سب کنسرنس ہیں ان کے اس کے لیے دے رکھا ہے۔ تو کوئی بھی، بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ خدا سے ان کو گہرا تعلق نہیں ہے۔ جو نماز روزہ ہم دیکھتے ہیں وہ تو صرف وہ ہوتا ہے جس کو لپ سروس کہیں گے، وہ تو بچپن سے یاد دلا دیا جاتا ہے، یاد کروا دیا جاتا ہے، اور وہ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، معنی مطلب بھی نہیں اس کو سمجھتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے انسان کی جو کنڈیشننگ ہے، یہی سب سے بڑا پرابلم ہے۔ کنڈیشننگ انسان کی ایسی ہو جاتی ہے بچپن سے ہی کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کو ساری چیزیں تو اس کے گھر والے دے رہے ہیں، اس کے ماں باپ دے رہے ہیں، اس کے بھائی بہن اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو میرے پاس ڈگری ہے اس سے میں بڑی بڑی پوزیشن مجھے ملی ہوئی ہے، میں محنت کرتا ہوں، میں بزنس کرتا ہوں۔ پھر وہ جا کے بازار سے سامان خریدتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ بازار میں مل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ویل کر کے رکھا ہے، ہر چیز ایک ویل ہے، ایک پردہ ہے، اور ہمیں خدا دکھائی نہیں دیتا۔ ہمیں بہت ہی زیادہ تدبر و تفکر کرنے کے ذریعے
ہمیں خدا ملے گا، تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان خدا ملتا نہیں ہے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ میری ایک دوست ہیں، انہوں نے، وہ جرمنی میں رہتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک جرمن لڑکی سے کہ تم خدا کو ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ تو اس نے کہا نہیں، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بلیو ان گاڈ بیکاز ایوری تھنگ از اویلیبل ان دی مارکیٹ۔ تو یہی ہے کہ ہر چیز اویلیبل ہے مارکیٹ میں، ہماری جیب میں پیسہ ہے، ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خدا کی کوئی ضرورت نہیں ان کو، یہ بالکل ہی اپیرنس ہے، ریالٹی نہیں ہے۔ خدا کی ضرورت خاص طور پر جب وہ انسان مرے گا اور دوسری دنیا میں جائے گا تو وہ سب کچھ اسی دنیا میں چھوڑ کر جائے گا، کوئی بھی کوئی چیز اس دنیا سے لے کر نہیں جاتا۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اسی دنیا میں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، اپنی ڈیوائن پرسنالٹی بنانی ہے، تخلقو بے اخلاق اللہ اپنا پیدا کرنا ہے ہمارے اندر۔ اور یہ جب ہی ہوگا خدا سے گہرا تعلق جب ہمارے اندر ایک خدا کو ایک ہم ڈسکوری خدا کی کریں گے، خدا ہمارا ذاتی دریافت ہو جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں معرفت والا ایمان، خدا کی ہم معرفت کریں گے، تدبر و تفکر کریں گے۔ ہر جو ساری SIGN سائنس، جو ساری سائنس کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، ان سے ہم جو فزیکل سائنس ہیں ان سے ہم اسپریچول لیسنس ڈرائیو کریں گے، تب جا کے ہمیں اپنے آپ کو ایک معرفت والا انسان ہم بنا پائیں گے۔ مسلسل ہم کو اسپریچول فوڈ کی ضرورت ہے، بغیر اسپریچول پروویژن کے ہماری اسپریچول پرسنالٹی نہیں بنے گی۔ تو یہ مولانا صاحب نے کہتے تھے کہ وہ جو ڈیوائن بلیسنگز ہیں وہ تو سب کو مل رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام ڈیوائن بلیسنگز ایک انسان کو مل جائے۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ انسان جو ہے پرسنلائز کرے ڈیوائن بلیسنگز کو، یعنی کسی کو بھی وہ ڈیوائن بلیسنگز ملی ہیں، یا جیسے سورج ہے ہم کو روشنی دے رہا ہے، ہم کو حرارت دے رہا ہے، تو وہ یہ سوچے کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے سورج نکالا ہے، اللہ نے یہ دنیا ہمارے لیے کریٹ کی ہے۔ یا کسی کے پاس بھی کوئی اچھی چیز دیکھے، فرض کریے کوئی ایک ہیلدی چائلڈ ہے، تو وہ اس کو دیکھے تو وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بیوٹیفل انسان اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو وہ یہ نہ ہو کہ ہمارا اپنا بچہ ہوگا تبھی ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ تو کوئی بھی ڈیوائن بلیسنگز ہو، وہ ہمیں مل رہی ہو یا نہیں مل رہی ہو، اس کو ہم پرسنلائز کریں اور سمجھیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ سائنس نے بتایا ہے کہ یہ کسٹم میڈ یونیورس ہے۔ تو اس طریقے سے ایک بہت بڑا خدا کا ڈیوائن جو گریٹفلنس ہے، ڈیوائن حمد ہے، وہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، اور ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ خدا کے شکر میں، حمد میں نہا اٹھے گی۔ تو اس طریقے سے ہمارے اندر ایک ڈیوائن پرسنالٹی بنے گی، اور وہی ڈیوائن پرسنالٹی جو ہے ہمیں ضرورت ہے آخرت میں جگہ پانے کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، چیپٹر 45 ورس 13۔ تو اسی کو سائنس نے کہا ہے، سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ یہ کسٹم میڈ یونیورس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو، تمام دنیا کی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اگر اللہ مسخر نہ کرتا تو ہم اس سے کام نہیں لے سکتے تھے، ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پر جب ٹرانسپورٹیشن کی نئی جو ماڈرن صورتیں وہ نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑا بنایا اور گھوڑے کو مسخر کیا۔ اگر فرض کریے کہ گھوڑا نہ ہوتا، ہمیں شیر کی سواری کرنی ہوتی تو ہم کبھی نہیں کر پاتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، ہر چیز ایک لا آف نیچر، قانون قاعدے کے تحت بندھی ہوئی ہے۔ وہ قانون سائنٹسٹ ڈسکور کرتا ہے اور تمام چیزیں پیدا کرتا ہے، اور اس کو ڈسکور کرتا ہے، اور اسی سے تمام چیزیں بنتی ہیں۔
تو سائنس جو ہے، سائنسداں جو ہے کوئی کریٹ نہیں کرتا ہے بلکہ وہ ڈسکور کرتا ہے۔ تو ایک حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جو ہر آن ہر انسان تجربہ کر رہا ہے، تو اسی نعمتوں کی وجہ سے ہمیں مطلب اس نعمتوں کو ریئلائز کرنا پڑے گا۔ اگر ہم سوچیں گے کہ یہ نعمتیں ہمیں بازار سے مل رہی ہیں تو ہمارا ریئلائزیشن، گاڈ ریئلائزیشن مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس پردے کو پھاڑ کر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں ڈائریکٹ خدا ہمیں یہ نعمتوں بھیج رہا ہے، مطلب نعمتیں جو ہے وہ محبت الہی کا سرچشمہ ہیں، سورس ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں ہر وقت 24 گھنٹے ہمیں منعم کو، بینیفیکٹر کو اپنے ایکنالج کرنا ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ انعام سے تو خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن منعم کو ہم ایکنالج نہیں کرتے، اور یہی لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ آج جو ساری دنیا میں ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں بہت ہی کھلبلی مچی ہوئی ہے، کہیں گلوبل وارمنگ ہے اور اس کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کہیں ارتھ کویکس آ رہے ہیں، کہیں والکینوز آ رہے ہیں، کہیں سیلاب آ رہے ہیں، کہیں فارسٹ فائر ہے۔ تو انسان جو ہے خدا کو اس نے ایکنالج نہیں کیا، خدا کو ڈسکور نہیں کیا، صرف خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ تو یہ خدا کو بے حد ناپسند ہے۔ خدا کو اور ریٹرن کیا چاہیے؟ خدا کو تو یہی ریٹرن ہے خدا کا کہ ہم خدا کی حمد کریں، خدا کو ایکنالج کریں، خدا کے آگے سرنڈر کریں۔ لیکن یہ سرنڈر جو ہے وہ لپ سروس نہیں، جس کو کہتے ہیں الحمدللہ، ہر بات میں لوگ کہتے ہیں الحمدللہ، یہ لپ سروس ہے۔ مولانا کہتے ہیں یہ الحمدللہ جو ہے وہ ہے الحمد لغیر اللہ، یہ لپ سروس ہے۔ جو اصلی ایکنالجمنٹ ہے اس کے لیے مولانا ایک مثال دیتے تھے کہ ایسا تھا کہ گاؤں میں ایک آدمی تھا، تو اس نے کانگریس جوائن کر لی اور بہت زیادہ وہ لائل تھا۔ وہ سنجے گاندھی کا زمانہ تھا، تو وہ بہت زیادہ لائل تھا، اس نے کافی کام کیا پارٹی کے لیے۔ تو سنجے گاندھی نے، چونکہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا وہ، تو سنجے گاندھی نے اس کو راجیہ سبھا کا MP بنا دیا۔ اب وہ گاؤں کا ایک آدمی اس کو اتنا زیادہ مل گیا، اچانک اس کو پارلیمنٹ ہاؤس کے پاس اس کا گھر، اس کی گاڑی، اس کی تمام سہولتیں، ٹیلی فون، تو وہ اتنا سرشار ہو گیا اس ایکنالجمنٹ میں کہ ایک آدمی اس سے ملے اس کے گاؤں کے، تو وہ بات میں کہتا تھا کہ یہ سب سنجے بابو کی دین ہے، ہر بات میں کہتا تھا کہ سنجے بابو کی دین ہے۔ تو مولانا کہتے تھے کہ یہ اسی طریقے سے ہمیں کہنا ہے کہ یہ سب ہمارے خدا کی دین ہے۔ تو جو یہ گہرائی سے جو پوری پرسنالٹی میں یہ ہمارے اندر یہ جو ایکنالجمنٹ ہے، خدا کا شکر ہے، حمد ہے، پوری پرسنالٹی میں وہ شامل ہو جائے، تو اس گہرائی سے جب ہم کہیں گے کہ یہ سب کچھ خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے، تبھی وہ خدا اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اور اس کا ریفلیکشن یہ ہوگا کہ ہم اپنے اندر ایک ڈیوائن پرسنالٹی بنائیں، جس کو تخلق باخلاق اللہ کہا گیا ہے، اڈاپٹ ڈیوائن ایتھکس۔ تو جب تک ہم اپنے اندر یہ ربانی شخصیت نہ بنائیں گے، تب تک ہم کو جنت میں انٹری ملنے کے ہم قابل نہیں رہیں گے۔ وہاں پر آخرت میں یا جنت ہے یا جہنم ہے، جس کو مولانا کائناتی ایک ڈسٹ بن کہتے ہیں۔ تو جنت ہے یا جہنم ہے، وہاں اگر جنت میں جگہ نہیں ملی تو وہاں کوئی ارتھ نہیں ہے کہ ہم کو دوسرا ایک بار اور موقع ملے گا، بلکہ وہ ایک ہی بار وہی موقع ہوگا۔ تو اسی دنیا میں ہم کو پوری طریقے سے سیریس ہو جانا ہے اور اس کے لیے کام کرنا ہے، اور بہت ہی زیادہ سیریسلی ہم کو ان سب باتوں کو کنسیڈر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے۔
تو اس کی ایک مثال مولانا نے دیا ہے، جب مولانا کو الیکٹرک شاک ہوا تھا اور ان کا شاید بائیں ہاتھ تھا یا رائٹ ہینڈ تھا، تو اس میں ٹنڈن جل گیا تھا، تو وہ کسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس میں اسکن گرافٹنگ ہوگی، تو اس کو آٹو گرافٹنگ بھی کہتے ہیں۔ تو اسکن گرافٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اسی پرسن کی اسکن کو لے کر کے اس کو گرافٹ کیا جاتا ہے۔ تو مولانا نے ہر چیز پڑھتے تھے، تو انہوں نے ایک کتاب منگائی اسکن گرافٹنگ پر، تو اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا اسکن گرافٹنگ پر کہ اسی پرسن کی اسکن گرافٹنگ جو ہے وہ باڈی ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک جملہ تھا، سیلف ول ناٹ ایکسیپٹ ناٹ سیلف۔ تو وہی ہے کہ جب باڈی ناٹ سیلف یعنی دوسرے کی اسکن کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو اسی طریقے سے خدا جو ہے ایک ایسی پرسنالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا جس نے ڈیوائن ایتھکس کو اختیار نہیں کیا، ربانی شخصیت کو ڈیولپ نہیں کیا، تو اس کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی، اس کے بعد اس کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں وہ ریفیوج لے سکے۔ تو اس دنیا میں ہمیں بہت ہی ایک چھوٹی قیمت دینا ہے کہ خدا کو ایکنالج کرنا ہے، خدا کی حمد کرنا ہے، خدا کی یاد کرنا ہے، اور ایکنالجمنٹ ہمارا وہی ہونا چاہیے جو اس گاؤں کے آدمی نے جو ایکنالجمنٹ وہ کرتا تھا سنجے گاندھی کا، تو وہی ایکنالجمنٹ ہم کریں گے، تب یہ ایکنالجمنٹ خدا کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی مدد کریں۔ Okay, we will start with the question, answer and comment session. I request everyone, if you want to post in your questions or comments, also mention your location. آپا سب سے پہلے کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا۔ یہ کامنٹ بھیجا ہے مس صوفیہ اختر نے بہار سے۔ انہوں نے لکھا ہے، ڈاکٹر ثانیہ حسنین خان صاحب، آپ نے بہت بہترین ایکسپلینیشن دی آج۔ محمد عرفان رشیدی صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے، آئی ول ڈو اٹ اسپرٹ، ویری انسپائرنگ، جزاک اللہ ڈاکٹر ثانیہ حسنین صاحب۔ سیدہ تسنیم خالد نے بھی حیدرآباد سے لکھا ہے، گڈ اسپیچ اینڈ ایکسپلینیشن بائی ڈاکٹر صاحب۔ شاد حسین صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے، ایسوسیشن آف انہیرنٹ حب شدید ٹو آر ریئل بینیفیکٹر آلمائٹی گاڈ آفٹر ہز ڈسکوری، دس شوڈ بی آور گول۔ مولانا صاحب's guidance stands a great steed in this respect. Thank you, Appa, for this clear message. محمد عرفان رشیدی صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے، معرفت والا ایمان کے بغیر اللہ سے حب شدید ناممکن ہے، جزاک اللہ آپا۔ مس شبینہ علی نے کلکتہ سے لکھا ہے، جزاک اللہ آپا، you have addressed a very important and pertinent question that is plaguing the Muslim society today. Those Muslims who try to depict the Prophet as a mysterious and miraculous personality are underestimating the prophetic role of Prophet Muhammad. Miss Naima Khan نے ممبئی سے لکھا ہے، Allah has also invited us to look within ourselves. There are plenty of favors within ourselves to discover our Rabb. یہ کچھ کامنٹس تھے آپا۔ اب میں سوال لینا چاہوں گا۔ یہ سوال، پہلا سوال اندور سے آیا ہے مس صبا ملک کا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ is forgiving someone or adjusting with other weaknesses for the sake of God is also akin to love of God? What is your comment on this? بالکل صحیح بات ہے۔ خدا کے لیے آپ جو بھی کام کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، ورنہ آپ کیوں آپ اپنی ڈیزائرز کو وہ کریں گے؟ آپ اپنی ڈیزائرز کو فالو کریں گے، آپ کیوں خدا کو فالو کریں گے؟ اسی لیے کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں،
اور خدا نے حکم دیا ہے فرگیونیس کا، وہ تو قرآن میں بھی ہے کہ جو لوگ غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی ریوارڈیبل ایکٹ ہے، اور آپ خدا کے لیے کریں۔ اب یہ ہے کہ ہر کام میں یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ریوارڈیبل ایکٹ ہے اور خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ Appa, just to add, I would say that the very fact that a person is forgiving and adjusting with the other person, that is in itself a proof that how much immense love that person has for God. And I just want to share a beautiful hadith in this regard. Once Prophet said, "O my son, if you can pass your morning and evening without having any grudge in your heart against anyone, then please do so." And then Prophet further added that this is my sunnah, and whosoever loves my sunnah loves me, and whosoever loves me will be in paradise with me. So this is, a beautiful hadith, and I remember Maulana always used to say, even in the end of his times, there are several videos that he did, and he kept saying that I have no grudge against anyone. I have no malice, no hate, no negativity. And he used to often tell us that this is one prime reason that why he gets new ideas or inspiration from God Almighty. So this is a very directional hadith for all of us, that we should not have any grudge against anyone. What better can it be that if we don't have grudge in our hearts and we get to live with Prophet in paradise. اسی پر ایک بات مجھے بھی یاد آئی جی کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی ایسے ہی جو پاسر بائی ہوتے ہیں وہ گزر رہا تھا وہاں سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ تو لوگوں کو بہت کیوریاسٹی ہوئی کہ آخر اس کے اندر کیا خاص بات ہے۔ تو 2-3 لوگ وہاں پر ایسا تھا پہلے زمانے میں کہ 3 دن کے لیے کوئی کہیں بھی جا سکتا تھا۔ تو ایک آدمی گئے وہاں، 3 دن ٹھہرے، کیونکہ وہ زمانہ تھا جب کوئی سرائے نہیں تھی، ہوٹل نہیں تھا، تو یہ ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی، 3 دن وہ کہیں بھی ٹھہر سکتا تھا۔ تو وہ 3 دن ٹھہرے دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر کیا خاص بات ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا میں ہی جنت کا وہ بتا دیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو 3 دن جب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ تمہارے اندر کیا خاص بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں وہی نماز روزہ تو وہی جو سب لوگ کرتے ہیں، بس یہ کہ میں اپنے اندر کوئی بھی غش، کوئی میلس نہیں پاتا۔ تو وہی جو ابھی آپ نے کہا نا کہ جی میرے اندر کسی کے لیے بھی کوئی گرج نہیں ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل آدمی کو جنت کا مستحق ٹھہراتی ہے۔ آپ یہ سوال احمد آباد سے مس شائستہ نے بھیجا ہے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وی آل ورشپ گاڈ بٹ ہاؤ کین ون لو گاڈ، اس کو تھوڑا اور واضح کر دیں۔ ورشپ تو دیکھیے جو ہم لوگوں کو بتائی گئی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ تو سمجھ لیجئے کہ وہ منیمم ہے، منیمم کوالیفیکیشن ہے خدا سے تعلق کی۔ لیکن اس کو جب ہم اور زیادہ گہرائی میں جائیں گے، اس کی معرفت والی ہم ورشپ کریں گے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آئے بہت ہی صاف کپڑا پہنے ہوئے، مطلب اس زمانے میں وہ کوئی گاڑیاں کار تو ہوتی نہیں تھی، لوگ سفر کرتے تھے جو ایسی اونٹوں پر، تو سفر میں کپڑے خراب ہو جاتے تھے۔ تو وہ بہت صاف ستھرے کپڑے میں آیا اور اس نے کچھ سوالات پوچھے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تم کہ خدا کی ورشپ ایسا کرو کہ جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم خدا کو دیکھ نہیں رہے ہو تو خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔
تو یہ جو ایکسلنس احسان والا درجہ تھا تو یہ تھا معرفت والا. ایک ہے کہ جو عام لوگ ورشپ کرتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ یاد کیا ہوا ہوتا ہے, اس کو ٹائم پر وہ پڑھ لیتے ہیں, اور ایک ہے بہت ہی غور و فکر کے ساتھ بہت ہی خدا کو یاد کرتے ہوئے خوش و خضوع والی عبادت کرنا. تو یہ ہوتی ہے معرفت والی ورشپ. تو یہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کو بہت ہی زیادہ گہرائی سے اس میں جانا ہوگا. عبادات تو وہی رہیں گی لیکن اس کی اسپرٹ کو بہت زیادہ اسپرٹ اس کے اندر پیدا کرنا ہوگا, تب ہمارے اندر خدا کی معرفت پیدا ہوگی. جیسے کہ صحابہ لوگ کرتے تھے کہ بہت زیادہ نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ لمبی قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے, اس پر غور و فکر کرتے رہتے تھے. نماز کے بعد جب مسجد نبوی سے باہر جاتے تھے تو بھی غور و فکر کرتے ہوئے چلے جاتے تھے, آپس میں بات چیت نہیں کرتے تھے. تو یہ غور و فکر, تدبر و تفکر جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. جی, ایک سوال لکھنؤ سے, بلکہ 2 سوال ہیں فاروق صاحب نے بھیجے ہیں لکھنؤ سے. پہلا سوال ہے کہ واٹ رول ڈز انٹیوشن پلے ان ڈیولپنگ لو آف گاڈ؟ سو واٹ از یور کامنٹ آن دس؟ اصل میں دلیل سے جب ہم مانتے ہیں خدا کو یا دوسری ریلیجس ریالٹیز کو تو اس کی ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے, لیکن انٹیوشن کا مطلب فطرت. جب ہم پوری فطرت سے اپنی پوری جو اندرونی جو شخصیت ہے اس سے جب ہم خدا کو مانتے ہیں تو وہ بالکل اتھا ہوتا ہے وہ جذبہ. تو اس جذبے سے ہم بہت ہی گہرے طریقے سے خدا سے تعلق بنا سکتے ہیں, تو جو ادروائز جو نہیں ممکن نہیں ہے. جی, انہی کا آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ہاؤ ٹو یوز آر ایموشنل فیکلٹی فار لونگ گاڈ. اس کو بھی واضح کر دیں. یہ سب محبت کا جو جذبہ ہے یہ تو خدا نے ہمارے اندر ہی رکھا ہوا ہے, کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر یہ جذبہ نہ ہو. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس جذبے کو ہم خدا سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں یا خدا سے ایسوسیٹ نہیں کر رہے ہیں. تو جب ہم خدا سے ایسوسیٹ کریں تو یہی توحید ہے, اسی سے ہمیں خدا سے تعلق بڑھتا ہے, جس کو تعلق باللہ کہتے ہیں, گہرا تعلق وہ اسی سے ہوتا ہے. تو یہ سب ایموشنز اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, کیونکہ بغیر ایموشنز کے وہ تو محبت کا جو جذبہ ہے اس میں وہ ایموشنز سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو وہ ایموشنز تو اس میں انوالو ہوتے ہی ہیں, بس وہ ہے کہ ایموشنز کو ہم کس سے ایسوسیٹ کریں یہ دیکھنا ہے. آپ یہ سوال میرٹھ سے بھیجا ہے خالد صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ کین ڈیریل اے پرسن فرام لو آف گاڈ؟ واٹ از یور اوپینین آن دس؟ اب ڈیریلمنٹ زیادہ یہی ہے کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ, ہماری ڈیزائرز, اس میں ہمارا ڈائیورژن ہو جاتا ہے. ہم کسی چیز میں بہت زیادہ ہمارا کنسرن بڑھ جاتا ہے. جیسے کوئی جو جاب کرتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیریئر ہو جاتی ہے, اور بزنس کرتا ہے تو وہ اپنے بزنس کو اور زیادہ کرنا چاہتا ہے. یا کوئی لیڈر ہے تو وہ اپنی پاپولیرٹی کے چکر میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ خدا سے تعلق اس کا کم ہو جاتا ہے. تو یہی سب ڈیریلمنٹ ہے. یعنی دنیا جو ہے یہ بہت بڑا ڈسیپشن ہے. اس ڈسیپشن سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور تمام ویل کو پھاڑ کر کے خدا سے تعلق قائم کرنا ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک ٹیمپرری ابورڈ ہے. یہ کریشن پلان جب تک ہم اپنے سامنے نہیں رکھیں گے تو ہم دنیا میں
پھنسے رہیں گے، کیونکہ دنیا ہم کو ایک دم ریئل لگتی ہے. تو ہم کو اپنا کریشن پلان اپنے سامنے رکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ہماری جو ایک ایٹرنل لائف ہے، یہ چند دن کی دنیا ہے، اس میں صرف ضرورت کی حد تک انوالو کریں، باقی جو ہے سب کچھ جو ہے آخرت کے لیے تیاری کریں، کیونکہ اصل ایٹرنل ابوڈ ہمارا وہی ہے. In fact, Appa, just to add on what you said, there is also a hadith with respect to this, and there is a warning as well as glad tiding in that hadith. And Maaz bin Jabal narrated that Prophet once said that you are on a wide and broad road of God till you are overtaken by two intoxicants. The first intoxicant is ignorance, and the second intoxicant is love of luxury and ease. So, and then he said that you will continue to order to do good to people, and you will ask them to shun evil. But then you will be overtaken by the love of this world. And when you will be overtaken by the love of this world, like you mentioned, then you will stop ordering people to do good, or you will not tell them to, you will not check them on evil. So then here he also gives a glad tiding. He says that if at that time you act according to the book and the sunnah, then it is like you will be in the league of the earlier Muhajir and the Ansar. So this is a great sort of tiding for everyone, that if we can somehow manage, like Appa also mentioned, that is dunya se bachna hai, whether it is position, love, fame, children, your wealth, then you can actually be in the league of the Ansar and the Muhajir, and they were the companions of the Prophet. So it's a wonderful hadith that I came across. آپا اگلا سوال جو ہے یہ لاہور سے بھیجا ہے محمد فاروق صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا writes in Quranic wisdom that Quranic spirituality is spirituality of the positive kind. It means living in the world and trying to derive spiritual food from material things as a matter of intellectual discipline. It means to control rather than kill one's desire. Appa, I could not understand the term of intellectual discipline. Kindly explain what is intellectual discipline. یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ تصوف میں یہ مانا جاتا تھا کہ خدا کا جو ہے معرفت وہ ہارٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو وہ مولانا کہتے ہیں کہ وہ مائنڈ کے ذریعے سے ہوتی ہے. ہر بات کو بہت ہی زیادہ انٹلیکچوئل ڈسپلن، بہت زیادہ غور و فکر کے ذریعے سے، تو ہر بات کو جو خدا کی جو کائنات میں نشانیاں ہیں، ہماری باڈی میں نشانیاں ہیں، جو انسان کا وجود ہے اس میں جو نشانیاں ہیں، اس میں ہم کو ریزن آؤٹ کر کے اس کو سمجھنا ہے، اس کو انٹلیکچولی اس کو سمجھنا ہے، نہ یہ کہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر صرف تسبیح پڑھنا ہے اور اس کو کچھ الفاظ کا ورد کرنا ہے، بلکہ ان الفاظ کو انٹلیکچولی ریزن کے ذریعے سے سمجھنا ہے، کیونکہ سب کچھ جب تک ہم ریزن کو اپلائی نہیں کریں گے ہم چیزوں کو گہرائی سے سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو خدا کی جو معرفت حاصل ہوگی وہ ریزن کے ذریعے سے ہوگی، نہ کہ ہارٹ کے ذریعے سے. اس کو پھر سے دیکھیں گے ابھی تو. جی اوکے، سو وی ول اینڈ دی سیشن ناؤ. تھینک یو.